اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عام دنوں کے مقابلے میں جب ایک تاریخ میں سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ قرآن خوانی کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ کے ذکر میں اضافہ ہوتا ہے، درود شریف کی کثرت سے وہاں پہ جو ہے نا وہ بہار ہوتی ہے، ہر بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی استغفار پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی محفل کے اندر قرآن خوانی کر رہا ہوتا ہے، کوئی پورے کا پورا قرآن پاک ختم کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سورتوں کی حد تک ختم کو لے جاتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن پاک پڑھنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب دیکھیں، ہم کسی بھی 11ویں کی محفل میں یا ہم محفل میلاد میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے اس محفل میں تلاوت قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرو، اسے غور سے سنو اور اس کے دوران خاموش بیٹھ جایا کرو، کیوں؟ تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو۔ گویا ہم جب کسی محفل میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، اور 11ویں شریف یا میلاد شریف کی محفل میں بھی ہم بیٹھ کر یہی عمل کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ جب بھی قرآن شریف ختم کرتے تو اس موقع پہ اپنے سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے فاتحہ پڑھتے اور دعا مانگتے، اور پھر ارشاد فرماتے کہ جب قرآن شریف ختم کر کے دعا مانگی جاتی ہے اس وقت دعاؤں کے قبول ہونے کی پختہ امید ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم بھی جب محفل کا آغاز کرتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں، گویا کہ قرآن پڑھ کے ہم اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر برسوارے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا اس کے ذکر سے کہ اے مالک تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، اس کی ذات اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور آیا قرآن شریف میں اس کے بارے میں اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ گویا جب ہم کسی محفل میں بیٹھ کے بعد از تلاوت قرآن اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو گویا اللہ ہمارا ذکر آسمانوں پہ بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سند ہے قرآن شریف سے، ادھر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ اے میرے بندو، تم یہاں پہ بیٹھ کے ان لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرو گے، میں تم سے بہتر مجلس، فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کے تمہارا ذکر کروں گا، اور اس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا۔ گویا محفل 11ویں میں ہم اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک اللہ کا پسندیدہ قبول کیا ہوا عمل ہے۔ اور تیسرا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نعت شریف پیش کرتے ہیں، اور نعت کسے کہتے ہیں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ مبارکہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کو بصورت نعت، بصورت اشعار، بصورت تقریر پیش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے۔ کہیں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک کی تعریف ہو رہی ہے، کہیں پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی نعت بیان ہو رہی ہے، کہیں پہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں شریف کی تعریف بیان ہو رہی ہے، کہیں پہ حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس کی وہ حمد و ثنا اللہ کریم بیان کر رہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا یہ اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محبت سے اشعار پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرتے محبت سے فرماتے، حسان اٹھو وہاں سے، آؤ ہمارے ممبر پہ بیٹھو۔ آپ اپنی چادر بچھا کر حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو بٹھا کے فرماتے ہیں، اے حسان اب تم میری تعریف بیان کرو۔ گویا کہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا حضور کو خوش کرنے اور حضور کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے بعد علماء کرام نعت خوانی کے بعد قرآن پاک کی آیات یا احادیث طیبہ سے اپنا موضوع سخن اختیار کرتے ہوئے اس امت کی اصلاح اور ان کی بہتری کے لیے تقاریر بیان فرماتے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے جس کا حکم اللہ کریم نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ
تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تمہاری جو اس امت میں یا اس دنیا میں افضلیت کی بنیاد ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہی تو ہماری آج کی محفلوں میں ہوتا ہے، کہیں پہ لوگوں کو تقوی کے بارے میں تقاریر کی جاتی ہیں، کہیں پہ لوگوں کو ایسی محفل میں رزق حلال کمانے کی طرف ترغیب دی جاتی ہے، کہیں پہ لوگوں کو گناہوں سے بچنے کے بارے میں ترغیب دی جاتی ہے، تو گویا کہ یہ وہ عمل ہے جس کا حکم اللہ کریم نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اگر کوئی ولی کام جو بھی عرس کی محفل ہو اس میں جن کے عرس میں ہم شریک ہوتے ہیں ان ولی کامل کی خدمات کا، ان کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل ہو، 11ویں شریف ہو، اس میں حضرت عبد القادر جیلانی کی پیدائش کے واقعات اور ان کے کرامات کو بیان کیا جاتا ہے، پھر ان کی پاکیزگی نفس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پھر ان کی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پھر ان کا اس امت کے لیے کی گئی خدمات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیسے انہوں نے دینی مدارس کا جو ہے نا وہ اہتمام کیا، کیسے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، کیسے ان کے دل گناہوں سے پاک کر کے ان کو نیکی کے راستے کی طرف ڈالا۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ سے عرض کرتی چلوں، امام ذہبی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، عن ابی عثمان انہ قال لأبی جعفر بن حمدان الستم ترون ان عند ذکر الصالحین تنزل الرحمت قال بلا قال فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الصالحین۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابی عثمان کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جعفر بن حمدان سے پوچھا، کیا تم نے نیک لوگوں کے تذکرے کے وقت اللہ کی رحمت کو نازل ہوتے ہوئے کیا کبھی نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ یاد رکھو کہ صالحین میں سب سے اول نام جس ہستی کا آتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل روایت کرتے ہیں، ان سے جو حدیث روایت ہے اس کو امام ابو بکر محمد بن ابراہیم المتوفی 381 ہجری اور امام ابن عبد البر القرطبی المالکی المتوفی 463 ہجری، انہوں نے اور دیگر بہت سارے محدثین ہیں جنہوں نے ان سے انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث شریف روایت کی ہے۔ وہ حدیث شریف ایسے حضرت معاذ ابن جبل عن معاذ ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ ترجمہ کہ انبیاء کرام کا ذکر کرنا، ان کی پیدائش کا تذکرہ، ان کی دین کی راہ میں برداشت کی گئی مشکلات کا تذکرہ کرنا، ان کا اللہ کے بندوں کو گناہوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ان چیزوں کا تذکرہ کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ انبیاء کرام کے حالات جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بیان کرنا، یعقوب علیہ السلام کی مشکلات کو بیان کرنا، اس کو کیا کہا انہوں نے کہ یہ عبادت ہے۔ وذکر الصالحین، اور صالحین یعنی کہ انبیاء کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا، ان کی سیرت کو بیان کرنا، ان کی خدمات کو بیان کرنا، ان کے کردار کو بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ کفارۃ، انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی ویسے تو انسان کے گناہ کس چیز سے معاف ہوتے ہیں؟ نیک اعمال کے صدقے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، سچ بولنے سے گناہ مٹتے ہیں، عبادت کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ عرض کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کا تذکرہ کرنے سے بھی انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا جب ہم 11ویں شریف کی محفل میں بیٹھ کر، میلاد شریف کی محفل میں بیٹھ کر، عرس شریف کی محفل میں بیٹھ کر، سالانہ میں بیٹھ کر نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تو رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور دوسرا ہمیں گناہوں سے معافی بھی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے آپ دیکھیں کہ اس 11ویں شریف کے محفل میں ہم کون سے کام کرتے ہیں؟ بہت سارے رفع عامہ کے کام ان جگہوں پہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اتحاد اور اخوت اور بھائی چارے کا یہاں پہ شاندار مظاہرہ ہوتا ہے۔
پھر غریبوں کو اور مستحق لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، پھر اجنبی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے احوال سے انسان واقف ہوتا ہے اور اخوت اور محبت کا ایک بہترین نظارہ سامنے آتا ہے۔ اس بارے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف عرض کرتی چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ رہنمائی فرمائیں کہ ای الاسلامی افضل، سب سے بہترین سب سے افضل اسلام کیا ہے، یعنی اس کا عمل اسلام کے اندر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اے شخص تیرا ضرورت مندوں بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ سب سے بہترین اور اچھا عمل اور اسلام کے اندر بہترین کریکٹر ہے، اور دوسرا تیرا ہر اس بندے کو سلام کہنا جس کے ساتھ تیری جان پہچان ہے، اور اس بندے کو بھی سلام کہنا جس کو تو نہیں جانتا لیکن جا کے اس سے سلام لیتا ہے، یہ کیا ہے؟ سب سے بہترین اسلام ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم جب کسی عرس کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، کسی سالانہ پہ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے نئے لوگ ہمیں ملتے ہیں جن سے ہم سلام بھی کرتے ہیں، حالات بھی ایک دوسرے کے معلوم کرتے ہیں، کسی کے دکھ کو سن کے اس کو تسلی کے الفاظ دیتے ہیں، تو یہ تو انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اور پھر کھانا کھلانا، اس کا تو اجر و ثواب ہے ہی بہت زیادہ۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرتے ہیں۔ وَمَن يُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، کس کو؟ ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، پھر اس کھلا کے کہتے ہیں باری تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم ان دنیا والوں سے اجر نہیں صرف تیری رضا لیتے ہیں۔ گویا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور جو بندہ کھانا کھلاتا ہے وہ اللہ کا منظور نظر بندہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ یتیموں اور مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے ان کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور جو لوگ کھانا نہیں کھلاتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، ان کی وعید قرآن پاک میں اللہ کریم نے ان الفاظ سے ارشاد فرمائی کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکینوں کو کھانے کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا، نہ خود کھلاتا ہے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ان محافل میں ہم دیکھیں تو بزرگان دین کے عرس پہ کتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے۔